بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل، عبقری رسالہ صفحہ با صفحہ۔ عبقری اپریل 2026 پیج نمبر 12۔ زبان بند رکھیں، پرسکون رہیں۔ جو شخص اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے اور صرف آنکھ اور کان سے کام لیتا ہے وہ زندگی بھر پرسکون رہتا ہے۔ خربوزہ گردوں کی قدرتی صفائی، دل جگر کا محافظ۔ خربوزہ قدرت کا وہ میٹھا اور رسیلا تحفہ ہے جو تپتی گرمیوں میں روح کو تازگی اور جسم کو توانائی بخشتا ہے۔ یہ محض ایک پھل نہیں بلکہ قدرت کا تیار کردہ ایک ایسا کولنگ سسٹم ہے جو پیاس بجھانے کے ساتھ ساتھ انسانی صحت کے لیے بے شمار طبی فوائد کا خزانہ بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ غذائیت سے بھرپور پھل وٹامن اے، سی، پوٹاشیم اور فائبر کا بہترین ذریعہ ہے، جو نظام ہاضمہ کی بہتری، جلد کی تازگی، گردوں کی صفائی اور دل کی صحت کے لیے حیرت انگیز فوائد کا حامل ہے۔ اس پھل میں شوگر، تانبا، فاسفورس، فولاد ہوتے ہیں۔ اس کے بیجوں میں تیل ہوتا ہے۔ خربوزے کے اہم طبی فوائد درج ذیل ہیں۔ قبض کشا پھل۔ خربوزے میں موجود غذائی فائبر فضلے کو نرم کرتا ہے اور اس کے حجم میں اضافہ کرتا ہے، جس سے آنتوں کی حرکت آسان ہو جاتی ہے اور قبض سے نجات ملتی ہے۔ خربوزے میں تقریباً 90% پانی ہوتا ہے جو نظام ہضم کی بہتری میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جسمانی اور دماغی کمزوری میں معاون۔ اس میں شامل پوٹاشیم دل کی دھڑکن کو نارمل رکھتا ہے، جس سے دماغ تک آکسیجن کی روانی بہتر ہوتی ہے اور توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ اس میں موجود قدرتی شکر اور وٹامنز جسم کو فوری توانائی فراہم کرتے ہیں اور پٹھوں کی کمزوری کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ لو کے اثرات سے محفوظ۔ ماہرین کے مطابق گرمی اور لو کے موسم میں خربوزہ دن کے وقت کھانا زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ اس وقت جسم کو پانی اور توانائی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم خربوزہ کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے گریز کرنا چاہیے تاکہ ہاضمے کے مسائل سے بچا جا سکے۔ خربوزے کا ملک شیک۔ تازہ خربوزے کے ٹکڑے، چھلکوں، بیجوں سمیت تھوڑا سا دودھ اور حسب ضرورت شہد یا چینی ملا کر بلینڈ کر لیں۔ اسے زیادہ دیر نہ رکھیں، تازہ ہی پئیں تاکہ اس کی غذائیت برقرار رہے۔ خربوزے کے اس شیک کے بہت سے فوائد ہیں، چند درج ذیل ہیں۔ پوشیدہ امراض۔ یہ نہ صرف ایک فرحت بخش مشروب ہے بلکہ زنانہ اور مردانہ پوشیدہ امراض کا بہترین علاج بھی ہے۔ گردوں اور جگر کی حفاظت۔ یہ مشروب گردوں کی صفائی اور جگر کی گرمی ختم کرنے میں مددگار ہے۔ ایسے افراد جو گردوں کی تکلیف اور مختلف امراض میں مبتلا ہوں، انہیں چاہیے کہ اس شیک کا استعمال کریں۔ معدے کی بیماریاں۔ سینے کی جلن، تیزابیت اور معدے کے السر جیسے مسائل کے لیے یہ ایک اکثیر مشروب ہے۔ موٹاپے کا حل۔ قدرتی اجزا سے بھرپور مشروب وزن کم کرنے میں بھی معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ پتھری کا علاج۔ خربوزے کے چھلکے سکھا کر انہیں 10 گرام کی مقدار میں 250 ملی لیٹر پانی میں ابال کر چھان لیں۔ اس میں تھوڑی سی چینی ملا کر ہر روز صبح شام آدھا آدھا کر کے مریض کو 1 ہفتے تک پلانے سے گردے کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر پیشاب کے راستے میں کوئی بھی پتھری ہوتی ہے تو وہ بھی باہر نکل آتی ہے۔ پیشاب کی تکلیف۔ پیشاب تکلیف کے ساتھ آنے کی صورت میں خربوزے کے بیج کھانے سے پیشاب بلا تکلیف اور کھل کر آنے لگتا ہے۔ بخار۔ خربوزے کے بیجوں کی گری کھانے سے پسینہ آنے اور پیشاب کھل کر آنے سے بخار کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ چہرے کے کیل، داغ دھبے۔ خربوزے کا خشک چھلکا، مونگ کی دال اور بیسن برابر وزن
دہی میں ملا کر پتلا پتلا لیپ کرنے سے چند روز میں چہرے کے کیل مہاسے اور داغ دھبے مٹ جاتے ہیں۔ نزلہ زکام میں فوری آرام۔ نزلہ زکام اور خشک کھانسی میں اس کے مغز، گوند، کیکر اور مکئی کا میدا برابر وزن میں پیس کر چنے برابر گولیاں بنا کر روزانہ 5 گولیاں چوسنے سے مرض سے نجات مل جاتی ہے۔ پرہیز۔ ہیضے کے دنوں میں زیادہ خربوزہ کھانا کھانے سے پہلے خالی پیٹ اور کھانا کھانے کے بعد خربوزہ کھانے یا خربوزہ کھانے کے فوراً بعد دودھ پینے سے ہیضے کا مرض لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ خربوزے کو کچھ دیر تک ٹھنڈے پانی میں پڑا رہنے دینے کے بعد کھانا بہتر ہوتا ہے۔ نگاہیں بھٹکنا چاہیں تو کفو پڑھ لیں، کمال خود دیکھیں۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کا سایہ ہم پر تا قیامت قائم سلامت رکھے، آپ کو صحت و عافیت والی طویل زندگی عطا فرمائے اور آپ کے فیض کو رہتی دنیا تک جاری و ساری رکھے، آمین۔ آپ کے بتائے وظائف اور ٹوٹکوں سے زندگی آسان ہو گئی ہے۔ ایسے افراد جنہیں راہ چلتے ہوئے بازار میں یا جہاں کہیں بھی بد نظری کا اندیشہ ہو، قرآنی لفظ صرف کفو، سورہ نساء آیت 77 اگر چند بار بھی پڑھ لیا جائے تو نظروں کی حفاظت ہوتی ہے۔ میں نے جب سے یہ لفظ پڑھنا شروع کیا ہے بہت فائدہ ہوا۔ اگر بازار میں جاتے ہوئے ایسا محسوس ہو کہ نظریں بھٹک رہی ہیں، کسی نامحرم کو دیکھنا چاہ رہی ہیں، صرف ایک یا چند بار یہ وظیفہ دہرائیں۔ یہ خیال دل سے ایسے ختم ہو جائے گا جیسے بجلی کا بٹن آف کرنے پر بلب فوری بند ہو جاتا ہے۔ اپنے چند دوستوں کو بھی یہ عمل بتایا، انہوں نے بھی آزمایا اور تصدیق کی کہ واقعی بہت کمال وظیفہ ہے، اور حتیٰ کہ اگر آپ چاہتے ہیں راستے میں لگے سائن بورڈ پر کسی نامحرم پر بھی نظر نہ اٹھے تو اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں۔ کسی چیز کو روکنا یا ختم کرنا ہو، یعنی کسی بھی قسم کی علت سے نجات پانا چاہتے ہیں تو ان تمام معاملات کے لیے بہت ہی لاجواب عمل ہے۔ گھٹنے کی چوٹ کا درد غائب۔ کچھ دن پہلے چھوٹی ہمشیرہ کا برقع موٹر سائیکل میں پھنس گیا، جس سے وہ گر کر زخمی ہو گئی تھیں۔ گھٹنے پر کافی رگڑیں لگیں، درد کی شدت سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے انہیں دعائے حزب البحر ایک بار پڑھ کر دم کیا۔ کچھ ہی دیر بعد ان کا درد غائب ہو گیا، جیسے کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ الحمدللہ چلنے میں بھی کسی قسم کی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی۔ داخلے کی پریشانی ختم۔ ایک تعلیمی ادارے میں داخلے کا خواہش مند تھا۔ ہزاروں درخواستیں دینے سے پہلے ہی جمع ہو چکی تھیں، جس کی وجہ سے مجھے بڑی تشویش تھی کہ شاید میرا میرٹ نہ بن سکے اور داخلہ نہ ملے۔ میں نے 2 رکعت نفل حاجت اور 7 بار دعائے حزب البحر پڑھی تو مجھے خود داخلے کی کال آ گئی۔ میرا داخلہ بآسانی اور سہولت کے ساتھ ہو گیا، حالانکہ اس سے پہلے کوئی سبب نہیں بن رہا تھا۔ عبقری بیری شہد، دوا بھی غذا بھی، جسم میں خون بنانے کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ ماہرین بیری کا شہد فالج، کینسر اور ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو استعمال کرواتے ہیں۔ دجالی فتنوں کا دور ہے۔ نظر بد نے انسانی زندگی کو قابل رحم بنا دیا ہے۔ اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو دعائے حضرت علی کے خاص عمل کی تیاری کریں۔ لنگر کا کشادہ انتظام ہوگا۔ عبقری اپریل 2026 پیج نمبر 13۔ بلغم آسانی سے خارج ہو۔ روغن بادام 6 ماشا، شہد 1 تولہ، ان کو اچھی طرح رگڑ کر بار بار چاٹنے سے حلق تر اور بلغم آسانی سے خارج ہو جاتا ہے۔ گھر پر خبیث جنات کے اثرات اور سخت بندشیں۔ کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ جی ہاں۔ دکھ، الجھنیں، پریشانیاں، روحانی بیماریاں ٹلوائیے۔ صرف کاغذ قلم اٹھائیے، جوابی لفافہ خط کے ہمراہ بھیجیں اور جواب وصول ہو جائے گا۔ پریشانی سے بچنے کے لیے رجسٹرڈ ڈاک بھیجیں۔
تسلی رکھیں، جواب باری آنے پر دیا جائے گا۔ وقت پر شادی نہ کرنے کا پچھتاوا۔ میری عمر 32 سال ہے، ابھی تک میرا رشتہ نہیں ہوا اور میں پڑھی لکھی بھی ہوں، مگر وجہ یہ ہے کہ شروع میں اپنوں اور غیروں سے رشتے آتے تھے، مگر گھر والے یہ کہہ کر انکار کر دیتے تھے کہ ابھی ہماری بیٹی کی عمر کم ہے۔ پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ میرے بڑے بھائی کی حادثاتی وفات ہو گئی۔ ان کا غم بہت ہی مشکل سے برداشت ہوا۔ اب ان کی وفات کو 6 سال گزر چکے ہیں۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میری زندگی میں سکون آ جائے۔ آپ کی نسلوں کے لیے دعائیں کرتی رہوں گی۔ میرے دکھی حالات بہت طویل ہیں، لیکن مختصر عرض کر رہی ہوں۔ گھر میں کوے چڑیاں شور کرتے اور لڑائی بھی کرتے ہیں۔ میری والدہ بھی کہتی ہیں کہ یہ بندش ہے اور ہمارا نصیب ہی اچھا نہیں ہے۔ اگر یہ بندش ہے تو اس کا حل بتا دیجیے۔ جواب: رشتے کی بندش کو ختم کرنے کے لیے روزانہ 3 تسبیح اللہ ربی لا شریک لہ کو اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ 90 دن تک مسلسل پڑھیں۔ مسئلہ اس سے پہلے حل ہو جائے تو بھی دن پورے کریں۔ اپنا گھر اور کاروبار پانے کا عمل۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ میرے والد فوت ہو چکے ہیں اور میرا بھائی بھی کوئی نہیں ہے۔ بڑی بہن شادی شدہ ہے۔ گھر میں اور میری والدہ ہی ہیں اور ہم بھی کرائے پر رہتے ہیں۔ ہمیں اپنا گھر مل جائے۔ ہمیں اپنے گھر کی بہت خواہش اور ضرورت ہے۔ میں پارلر کا کام سیکھ رہی ہوں۔ اپنا پارلر شروع کرنا چاہتی ہوں۔ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں۔ ہماری زندگی میں سکون اور رزق کی فراوانی، اپنا گھر، کاروبار میں برکت ہو، ہر کام میں اللہ کامیابی عطا کر دے، اس کے لیے وظیفہ عنایت کر دیجیے۔ جواب: آپ کو جو عمل دے رہا ہوں دھیان اور توجہ سے کیجیے، اللہ کرم کر دے گا۔ ظہر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم المعطی هو اللہ پڑھیں۔ یہ عمل جمعے کے دن سے شروع کریں، معمول بنا لیں اور کمال دیکھیں۔ دشمن داری قاتلانہ حملے ہو رہے۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ میری گزارش ہے کہ مجھے حفاظت کے لیے کوئی اسم اعظم بتایا جائے، کیونکہ میرے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ دشمن کام کی جگہ سے لے کر گھر تک پریشان کرنے اور قتل کرنے پر اتر آئے ہیں۔ کئی بار مجھ پر قاتلانہ حملے بھی ہو چکے ہیں۔ کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، جیسے ہر کوئی دشمن بن گیا ہو۔ جان لینے کے نئے سے نئے منصوبے بنا رہے ہیں۔ لوگ موت کے فرشتے بن کر زندگی چھیننے کے در پہ ہیں۔ ہر شخص نالاں ہے۔ ان حالات سے چھٹکارے کے لیے کوئی عمل تجویز کرنے کی درخواست ہے، جس سے میں اس اذیت سے نکل سکوں۔ دشمنوں سے حفاظت کے لیے آپ اول آخر درود شریف کے ساتھ روزانہ 41 مرتبہ یہ آیت صم بکم عمی فہم لا یرجعون پڑھیں۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تو اس عمل کی برکت سے دشمنوں کے حملے بند ہو جائیں گے، وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے، ہر سازش ناکام ہوگی، کھویا ہوا عہدہ باعزت واپس ملے۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ میں ایک کمپنی میں اچھے عہدے پر کام کر رہا تھا، عزت مقام و مرتبہ تھا، لیکن اچانک کسی کی سازش کی وجہ سے مجھے عہدے سے برخاست کر دیا گیا۔ اس کے لیے وظیفہ بتا دیجیے کہ مجھے عزت کے ساتھ عہدہ واپس ملے۔ جواب: ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف پڑھیں۔ درمیان میں 11 مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا پڑھیں: رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لی احد من بعدی انک انت الوہاب پڑھیں۔ عزت کے ساتھ عہدہ واپس ملے گا۔ اگر کوئی شخص کسی عہدے پر فائز ہے تو اس دعا کے اہتمام سے کوئی انہیں ہٹا نہ سکے گا۔ بچپن سے بیمار ہوں۔ محترم حکیم صاحب، السلام علیکم۔
میری چھوٹی بہن کی عمر 25 سال ہے۔ وہ بچپن سے ہی بیمار ہے، آدھے سر کا درد رہتا ہے۔ میری بہن کو کسی علاج سے فائدہ نہیں ہو رہا، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ جواب: تمام لاعلاج مریضوں کے لیے یہ عمل نہایت مفید ہے۔ اول آخر درود شریف، پھر یہ دعا پڑھیں۔ 3 دفعہ پڑھ کر صبح و شام بہن پر دم کریں اور دوا اور غذا پر بھی دم کر کے دیں۔ انشاءاللہ جلد ہی شفائے کاملہ عطا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور تمام مرادیں پائیں۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ میں چاہتا ہوں کہ میری ہر جگہ عزت، مرتبہ اور مقام ہو، ہمیشہ خوشحالی رہے۔ مجھے ٹینشن بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ ختم ہو جائے۔ میں ہر بیماری سے حفاظت میں رہوں، میں خوشی، سکون اور امن سے رہوں۔ میں ہمیشہ ہر میدان میں کامیاب رہوں۔ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق ہے، مجھے اس کے لیے بھی خاص الخاص وظیفہ بتا دیجیے۔ جواب: آپ روزانہ بعد نماز عشاء 40 مرتبہ سہل یا الہی کل صعب بحرمتی سید الابرار سہل پڑھیں۔ بفضل خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی اور تمام حاجات مرادیں پوری ہوں گی۔ عبقری طب نبوی ہیئر آئل خالص جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ، بالوں کو روکھے اور بھربھرے پن سے نجات دلا کر انہیں ریشم کی طرح نرم و ملائم اور سلکی بناتا ہے۔ کالی گھٹائیں زندگی کو کالا کر چکی ہیں، اس سے نکلنا ہے اور برکتوں کو پانا چاہتے ہیں تو کالی دنیا، کالے روگ اور کالے لوگ کے عمل کی تیاری کریں۔ پرتکلف لنگر کا کشادہ انتظام ہوگا۔ عبقری اپریل 2026، پیج نمبر 14۔ جھریوں سے پاک، پراعتماد شخصیت۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو خوبصورت بنا کر زمین پر اتارا ہے، لیکن خوبصورتی بھی اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک اس کی حفاظت کی جائے۔ اگر لاپرواہی برتی جائے تو وہ اپنا اصلی حسن کھو بیٹھتی ہے۔ خوبصورتی کا پہلا راز: جو چیز آپ کھاتے ہیں وہ اپنا مخصوص اثر رکھتی ہے۔ بہتر اور متوازن غذا جلد میں نرمی اور تازگی پیدا کرتی ہے۔ اکثر چہرے بڑے بے رونق اور پھیکے پھیکے سے نظر آنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جسم کو متوازن غذا میسر نہیں ہوتی، جو چہروں پر حسن اور خوبصورتی بن کر ظاہر اور دلکشی میں اضافہ کرتی ہے۔ خراب غذا، معمولات میں بے قاعدگی، آلودہ ہوا، رات کو دیر تک جاگتے رہنا، ورزش نہ کرنا، یہ وہ عوامل ہیں جو انسانی جلد اور رنگت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہر عورت جو ہمیشہ حسین رہنا چاہتی ہے، وہ اپنی جلد کی حفاظت اور رنگت کی دلکشی قائم رکھنے کے راز کو جاننا چاہتی ہے۔ جلد کی صحت یابی کا راز اس کے مسامات کا کھلا رہنا ہے، اور یہ بات روزانہ غسل کرنے، تازہ ہوا میں سانس لینے اور جسمانی ورزش کرنے سے میسر ہو سکتی ہے۔ جہاں چہرے کی جلد کے لیے جسمانی تندرستی کی ضرورت ہے، وہاں چہرے کی ظاہری آب و تاب قائم رکھنے کے لیے صفائی کی بھی ضرورت ہے۔ دھوپ میں نکلتے وقت احتیاط: اکثر خوراک کی کمی کے باعث چہرے پر داغ دھبے نمودار ہو جاتے ہیں، یا موسموں کے تغیرات سے انسانی جلد متاثر ہوتی ہے۔ جلد کا رنگین مادہ اپنی زیادتی کے سبب چھوٹے چھوٹے داغ بن کر نمودار ہوتا ہے، تو چہرے پر کیل مہاسے اور داغ دھبے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ ایسا عموماً دھوپ میں بدن کو کھلا رکھنے سے ہوتا ہے، اور اس کا شکار زیادہ تر نرم مزاجی والے لوگ ہوتے ہیں۔ گوری رنگت کے لوگوں کو یہ عارضہ سیاہ رنگت لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ خواتین کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس عارضے سے بچنے کے لیے دھوپ میں کم نکلیں، چہرے پر نقاب ڈالیں یا چھتری استعمال میں لائیں۔ خواتین کے چہرے کی جلد بہت نازک ہوتی ہے، ایک مرتبہ داغ پڑ جائیں تو مشکل سے ہی جاتے ہیں۔
چہرے کے داغوں کے لیے برسوں سے یہ نسخہ بہت استعمال میں رہا ہے۔ چہرے کے داغوں کے لیے خاص نسخہ نمبر 1: 2 چمچ لیموں کا رس، 1 چمچ گلیسرین، 1 چمچ سہاگے کا سفوف۔ ان میں ہم وزن پانی ملا کر آمیزہ تیار کر کے دن میں 2 بار داغوں پر لگانا چاہیے۔ اس کے علاوہ چہرے کے داغ دھبوں کے لیے تازہ دودھ بھی بہت اچھی چیز ہے۔ تازہ دودھ سے چہرہ دھونے سے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ جھریاں، اسباب اور روک تھام۔ وقت کے ساتھ ساتھ چہرے پر جھریاں پڑنے سے حسن تباہ ہونے لگتا ہے۔ جلد کے نیچے کی چربی جوں جوں جذب ہوتی جاتی ہے اتنی ہی جلد ڈھیلی پڑتی جاتی ہے، جس سے جھریاں نمودار ہو جاتی ہیں۔ طویل عرصے تک بیمار رہنے سے بھی جسم پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ فکر، رنج، دلگیری اور صحت کی خرابی سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ زیادہ حرارت والے کمرے میں رہنے سے بھی جلد پر جھریاں پڑنے لگتی ہیں۔ نمی اور لحمیات کی کمی سے جھریاں نمودار ہوتی ہیں۔ لحمیات کا استعمال نہ کرنا جسم کے اندر جمع شدہ لحمیات کو خرچ کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جلد سے لچک اور پٹھوں میں توانائی ختم ہو جاتی ہے۔ جھریوں سے محفوظ رہنے کے لیے بدن اور چہرے کی ورزش کے علاوہ تازہ پانی کی بڑی مقدار بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ جھریوں پر ٹھنڈی بالائی کا مساج کریں۔ بالائی کی مالش 15 منٹ تک اپنے چہرے پر کرنا چاہیے۔ مالش کا رخ ہمیشہ اوپر کی سمت، کان یا کھوپڑی کی طرف ہونا چاہیے۔ چہرے اور گردن کا روزانہ تیل سے مساج کرنا بھی بہت مفید ہے۔ اس مقصد کے لیے روغن زیتون اچھا ہے۔ بادام روغن بھی بے حد فائدہ مند ہے۔ کچھ لوگوں کے چہرے ہمیشہ چمکتے اور چکنے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ان میں قدرتی آب و تاب ہے، بلکہ یہ چکنے چہرے روغن کی زیادتی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ان چہروں کی یہ ناگوار چکناہٹ جلد کی چربی اور گلٹیوں کی قوت جاذبہ کم ہونے کی وجہ سے جلد پر نمایاں ہوتے ہیں۔ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ بار بار اچھے صابن سے منہ دھویا جائے۔ جلد کی چکنائی، خشکی اور ڈھیلا پن۔ جلد کی چکنائی کے برعکس ایک اور بھی بیماری ہوتی ہے جسے جلد کی خشکی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جلد کی گلٹیوں میں چربی کم پرورش پاتی ہے۔ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ جلد پر روزانہ روغن زیتون کی مالش کی جائے۔ جلد کے ڈھیلے ہونے کا بھی عمومی سبب یہ ہوتا ہے کہ جلد کے نیچے چربی قلیل مقدار میں جذب ہوتی ہے اور اس کا بیشتر حصہ زیر جلد جمع ہوتا رہتا ہے۔ جلد کو ہمیشہ چست رکھنے کے لیے مچھلی کا تیل اپنی خوراک میں شامل کرنا مفید ہے۔ نہار منہ کچا انڈا کھانے کے کرشماتی فوائد۔ محترم حکیم صاحب، السلام علیکم۔ عبقری کے ساتھ ہمارا رشتہ برسوں پرانا ہے۔ اس کے ہر شمارے میں چھپے انمول وظائف، ٹوٹکوں سے ہمیں جو سکون اور فائدہ ملا ہے وہ لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ ان میں سے چند ایک تحریر کر رہا ہوں۔ دانتوں کی تکالیف، پورا خاندان شفا یاب۔ ہمارے گھر میں اکثر لوگوں کو دانت کی خرابی کے مسائل کا سامنا تھا، جس کے لیے مختلف ادویات وغیرہ استعمال کرتے تھے۔ میرے دانت کالے ہو جاتے تھے اور مسوڑھوں میں بہت ریشہ رہتا تھا۔ کوئی چیز نہیں کھا سکتا تھا، ہر چیز سے انفیکشن ہو جاتا۔ ڈاکٹر سے بہت دوائی لی لیکن فائدہ نہ ہوا۔ 2 مرتبہ دانتوں کی صفائی بھی کروائی لیکن ریشہ کم نہ ہوتا۔ پھر عبقری رسالے سے پڑھ کر میرے ابو نے مجھے نماز وتر میں 3 سورتوں والا عمل بتایا۔ عمل یہ ہے کہ عشاء کی نماز میں وتر کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ نصر پارہ 30 اور دوسری رکعت میں سورہ لہب اور تیسری رکعت میں سورہ فیل پڑھنی ہے۔ یہ عمل بھی کیا اور ساتھ عبقری دواخانے کی تیار کردہ 70 شفائیں کا استعمال بھی کیا۔ اب الحمدللہ دانت بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ دانتوں سے کالا پن اور مسوڑھوں سے ریشہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ گھر کے باقی افراد نے عبقری دواخانے کا تیار کردہ سچا منجن استعمال کیا، جس سے بہت فائدہ ہوا۔
مرض سے نجات پائیں۔ میری ایک بہن کے دانت ترچھے ہو گئے تھے اور ریشہ بھی بہت زیادہ تھا۔ حضرت جی، آپ نے ایک آن لائن پروگرام میں ترچھے اور ہلتے ہوئے دانتوں کے بارے میں نسخہ بتایا جسے اس نے استعمال کیا۔ اب اس کے دانت ہلنے بند ہو گئے اور مسوڑھوں سے جو ریشہ نکلتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ نسخہ یہ ہے کہ 41 دن نہار منہ کچا انڈا کھانا ہے۔ اس کے علاوہ میری امی کے مسوڑھوں سے بہت زیادہ خون آتا تھا اور چھوٹی بہن کے دانت اور مسوڑھوں کا بہت زیادہ مسئلہ تھا۔ آپ نے روحانی محفل میں پیلو کے پتوں کا منجن استعمال کرنے کا بتایا اور مسواک کے فوائد بتائے تھے۔ ان دونوں کے استعمال سے بہت زیادہ فائدہ ہوا، دانتوں سے خون آنا بھی بند ہو گیا۔ پلاٹ سستے داموں مل گیا۔ میری بڑی بہن اپنا الگ گھر بنانا چاہتی تھی کیونکہ اس کے سسرال والا گھر مشترکہ ہے۔ روزانہ کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتی تھی۔ ایک دن اس نے عبقری رسالے میں گھر بنانے کے لیے وضو کے درمیان کی دعا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی کے بارے میں پڑھا۔ اس نے اپنی خواہش دل میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی یہ وظیفہ پڑھتے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ہمارے ہمسائے نے بتایا کہ محلے میں ایک شخص اپنا پلاٹ بیچ رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم اور وظیفے کی برکت سے اس نے وہ پلاٹ سستے داموں خرید لیا۔ اس کی 4 دیواری بھی مکمل کروا لی ہے۔ امید ہے جلد ہی مکان کی تعمیر مکمل ہو جائے گی۔ نسلوں کو سدا خوشحال آباد رکھنے کا فارمولہ۔ نسلوں میں سدا خوشبختی، صحت، عافیت، مال و دولت اور خوشیاں چاہتے ہیں تو عبقری کی پرانی فائلیں گھر میں رکھیں، بیٹیوں کو جہیز میں دیں، عزیز و اقارب اور دوستوں کو ہدیہ کریں۔ ایسا صدقہ جاریہ ہے جو آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی و ترقی کا ذریعہ ہے انشاءاللہ۔ آج ہی قریبی ایجنسی ہولڈر یا عبقری دواخانہ لاہور سے خریدیں۔ آج آپ خوشحال ہیں، چاہتے ہیں آپ کی نسلوں میں عزتیں اور خوشحالی منتقل ہو تو دعائے حضرت علی کے عمل کی قدر کر لیجئے۔ یہ عمل آپ کو نسل در نسل عزتوں کے تاج پہنائے گا۔ لنگر کا کشادہ انتظام۔ عبقری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔